اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ عمل کہ اگر آپ کی چیز گم ہو جائے تو اس کو کیا عمل کرنا ہے، کیا وظیفہ کرنا ہے کہ وہ چیز آپ کو واپس مل جائے۔ ناظرین، جب چیز گم ہو جائے تو لوگ زیادہ بھاگتے ہیں، عاملوں کی طرف بھاگتے ہیں، کسی پیر کی طرف، یا کوئی بھی اگر بتا دے جی کہ وہ بندہ بتا سکتا ہے آپ کی چیز کہاں ہے، تو آپ کسی بھی قیمت پر بھاگتے ہیں اور جاتے ہیں کہ شاید پتہ لگا دے۔ تو ناظرین، یہ جو عمل آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں یہ ایسا ہے کہ اگر آپ کی چیز گم ہو گئی ہو تو انشاءاللہ بِإِذْنِ اللہ تعالی 110% وہ چیز آپ کو مل جائے گی اور ضرور ملے گی۔ اب کب ملے گی اس کا ٹائم فریم میرا رب جانے، لیکن آج تک ہم لوگوں نے اس گھر میں جہاں میں رہ رہا ہوں یہاں بھی جب بھی ہماری چیز گم ہوتی ہے ہم یہی عمل کرتے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین کبھی ایسا آج تک مجھے نہیں یاد کہ کوئی گم ہوئی چیز نہ ملی ہو۔ ناظرین، چیز خواہ آپ کے گھر سے گم ہوئی ہو یا چیز باہر کہیں آپ گئے ہوں تو گم ہوئی ہو، چیز آپ کو مل جاتی ہے اور مل جائے گی۔ ناظرین، یہ عمل آپ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں کہ اگر کسی نے آپ سے پیسہ لے لیا ہے اور وہ آپ کو دے نہیں رہا، خواہ اس نے قرض کی مد میں لیا ہو یا کسی بھی صورت میں ادھار مانگ کے لیا ہو یا کسی بھی چکر میں آپ سے لیا ہو، اور وہ بعض دفعہ لوگ ویزے کے لیے بھی لے لیتے ہیں تو لوگ پیسے واپس نہیں کرتے، کاروبار کرنے کے لیے کہ ہم مل کے کریں گے اور وہ لوگ واپس نہیں کرتے۔ جو عمل آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ آپ اگر اسی طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ بِإِذْنِ اللہ تعالی یہ عمل پورا کام کرتا ہے، اور اس میں شک کی گنجائش مجھے تو ہے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے کہ جب اس پہ بھروسہ رکھ کے کوئی کام کیا جائے، بھروسہ بھی ایسا کہ 100% یقین، 99% بھی نہیں، اتنا سا بھی اگر بے یقینی ہو جائے اور یہ سوچا جائے کہ چلے یہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، جی اس کو بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں، آزما کے دیکھ لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی ذات آزمانے والی نہیں ہے، یقین والی ہے۔ اس پہ یقین اگر آپ کر کے کچھ بھی عمل کر دیں گے تو اللہ رب العزت انشاءاللہ بِإِذْنِ اللہ تعالی اکیلا نہیں چھوڑتا اور اس کی مدد ضرور آتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کی چیز کھو گئی ہے تو آپ سب سے پہلے تو یہی کام کریں کہ پریشان نہ ہوں، پریشان ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ گھر میں آپس میں جھگڑا کریں، کہ لوگ آپس میں جھگڑا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے رکھی تھی، تم نے رکھی تھی، تم نے رکھی تھی، کیوں رکھی تھی؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب بات صرف یہ ہے کہ عمل کریں، ٹھیک ہے ناظرین؟ حوصلہ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے ناظرین؟ یہ چیز کہ آپ نے جو چیز گم ہو گئی ہے اپنے گھر کی ایک خالی دیوار دیکھنی ہے، ایسی خالی دیوار جس پر کچھ بھی نہ فریم لگی ہو اور نہ ہی کوئی اور اس کے اوپر کسی قسم کی کشیدہ کاری ہوئی ہو، سادہ دیوار ہو۔ آپ نے دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے یہ الفاظ لکھنے ہیں جو کہ ابھی اسکرین پہ لکھے ہوئے آئیں گے۔ یہ ایک مکمل عمل ہے، یہ اس کا پہلا سٹیج ہے۔ جو میں بتاتا جا رہا ہوں آپ نوٹ کرتے جائیے۔ خالی دیوار کے سامنے کھڑے ہو جائیے اور اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ شہادت کی انگلی سے اس خالی دیوار پر یہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے لکھنا ہے یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے اس دیوار پر لکھ دینا ہے، ایسے انگلی کے اشارے سے۔ آپ کو لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا، یہ آپ نے لکھ لیا ہے، اور اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میں نے کس دیوار پر کتنے بڑے سائز پہ یہ لفظ لکھا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہی لفظ اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کو یاد آئے، نہیں یاد آ رہا کہیں سامنے آپ لکھ بھی سکتے ہیں کہ آپ کو یاد آئے تو آپ پڑھتے رہیں۔ جو اسکرین پہ لکھا ہوا ہے یہ اعراب کے ساتھ لکھا ہوا ہے تاکہ بعض دفعہ لوگ غلط بھی پڑھ دیتے ہیں۔ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ والے اس طریقے سے اب آپ نے پڑھتے رہنا ہے اور یہ پڑھتے رہنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آپ نے گمشدہ چیز کے لیے پڑھتے رہنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاکستان میں اور انڈیا میں بہت غلط سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف کسی کے مرنے کے اوپر پڑھا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں جب یہ پڑھا جاتی ہے یہ والی آیت تو دنیا پریشان ہو جاتی ہے، کون مرا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ رب العزت نے، اگر آپ غور کریں تو اس کی آیت کے جو پہلے لفظ ہیں وہ یہ ہے کہ مومنوں کو جب کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے کسی قسم کی بھی، تو وہ یہ لفظ بولتے ہیں، وہ یہ لفظ بولتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے یہ لفظ بولنا ہے، نمبر ایک، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ساتھ ہی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے، اور دل میں آپ کے یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس گمشدہ چیز کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ نمبر تین، اب نمبر تین آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ 3 بار یا 5 بار یا 1 بار بھی، لیکن 1 سے 3 بار پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، سورہ تغابن کا روزانہ صبح اٹھ کے ورد کرنا ہے۔ روزانہ صبح 1 بار، 3 بار یا 5 بار سورہ تغابن کا ورد کرنا ہے، اور آپ نے 5 دفعہ کی مان بھی لینی ہے کہ جب میری چیز مل جائے گی تو میں شکرانے کے طور پر سورہ تغابن 5 دفعہ پڑھوں گا یا پڑھوں گی، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ کا کام ہو گیا ختم، یہ آپ نے پڑھنا تھا پڑھ لیا، حوصلے میں آ جائیں، زندگی نارمل طریقے سے گزاریں، چیز جو گم ہوئی ہے اب رب جانے اور وہ چیز جانے۔ اب انشاءاللہ باذن اللہ تعالی جیسے ہی وہ چیز آپ کو ملے گی، جیسے ہی چیز آپ کو ملی، سب سے پہلے آپ نے آنا ہے جب آپ کو چیز مل جائے اس دیوار کے سامنے آئیے، اور جہاں پر آپ نے انگلی کے اشارے سے لکھا ہوا تھا نا یا رب موسیٰ یا رب کلیم، اب ہاتھ کے اشارے سے ہی ایسے اسے مٹا دینا ہے، یہ آپ نے مٹا دینا ہے، جب تک آپ مٹائیں گے نہیں وہ چیز لکھی رہے گی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے مٹانا ہے یاد سے، اور جب آپ کو چیز آپ کی کھوئی ہوئی مل جائے، پیسے کھوئے ہوئے مل جائیں، تو پھر 5 دفعہ سورہ تغابن کا ورد بھی کرنا ہے، اور یہ اشد ضروری ہے، اور اس طریقے سے پھر اللہ رب العزت کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اب وہی ذات ہے جو ہماری مدد کرتی ہے جب ہم اس کو پکارتے ہیں، یعنی اللہ ہماری مدد کرتا ہے جب اس کو پکارتے ہیں، تو ہمیشہ شکر الحمدللہ ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس طریقے سے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ دوسروں کو بھی بتانی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے اگر کوئی چیز کھو جائے تو وہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اس پہ واویلا یا رونا ایسا نہیں کرنا، یہ آپ نے کر لیا یاد۔ اور جب چیز مل جائے تو کوشش یہ بھی کرے کہ کچھ 1-2 نفل شکرانے کے بھی ادا کر دے۔ ناظرین، آج تک بہت دفعہ ایسا ہوا ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے گھر میں، ہمارے سبسکرائبرز کے ان کے موبائل کھو گئے، مل گئے، سونا کھو گئے تھے، مل گئے، کسی نے پیسے دینے تھے، نہیں مل گئے، کئی دفعہ تو بینک سے پیسے فراڈ کے ذریعے نکل گئے، جیسے وہ فراڈ کالز آتی ہیں اس سے بھی واپس آ گئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو بتا دی ہیں، آپ نے یاد رکھنی ہے اور اسی کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے، اللہ رب العزت آپ کی کوئی بھی کھوئی ہوئی چیز ہو تو وہ آپ کو لا دے انشاءاللہ۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس پہ جو بھی آپ کام کریں اس کے ساتھ یقین کے ساتھ، یقین 100%، 99.9% بھی نہیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔